اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 11 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور اس کے بعد بھی پے در پہ رسول بھیجتے رہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں دیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح قدس سے اس کی تائید کی أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ کہ جب تمہارے پاس کوئی وہ حکم لایا رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم جیسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم اکڑ بیٹھے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک جماعت کو قتل کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اس کی وضاحت یعنی تشریح بنی اسرائیل کو فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تمہارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرعیت کا ایک دستور دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا، لہذا صرف کتاب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کتاب میں مذکورہ احکام کی یاد دہانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول بھیجتے جو تورات کی تعلیم کی تبلیغ کرتے تھے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اس کی وضاحت فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانات عطا کیے اور اس کی تائید ہم نے پاک روح سے کی ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح قدس اس خزانہ قدرت الہی کو کہتے ہیں جہاں سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو امداد ملتی رہتی ہے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کو اس امداد کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ایک نئی قوم سے واسطہ اور معاملہ پڑتا اور نیا معجزہ دکھانا پڑتا تھا، بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ایک ہی جگہ موجود تھے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی محدث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور علوم و فنون اس کو نہیں آتے اور نہیں جانتا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اور بھی علوم سمجھتا ہے، لیکن حدیث شریف سے زیادہ مناسبت ہے اور اس میں زیادہ ممتاز ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اس کی وضاحت اے یہود، جب کبھی کبھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا جس کی تعلیم کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا اور تمہارا یہ دستور العمل اور عادت مستمرہ رہی کہ تم میں ایک فریق حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کرتے رہے اور ایک فریق نے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر ڈالے ہو، اور تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اور اسی طرح تم نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم کے سامنے گردن نہادن کو ذلت سمجھا اور سرتابی کرنے کو عزت سمجھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہی سلوک کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اس آیات سے پہلے یہ ثابت کیا گیا